बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, उसमें इमरान खान ने अपना जवाब सलमान अकरम राजा साहब के तवस्सुत से जमा करवा दिया है और बड़ा ये तगड़ा जवाब जमा करवाया गया। ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब है। साथ बाबर अवान साहब की तरफ से और फैसल चौधरी साहब की तरफ से भी अहम जवाब अदालत में जमा करवाया गया है। उनका अदालत से मुतालबा भी किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको डिटेल में इमरान खान का जवाब बताना चाहूँगा। और आप जानते हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो रवां दवां है और इमरान खान आज जितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ जमा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कामों की में इतना बड़ा जम गफ़ीर था जब इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया। जो रिपोर्टर्स सदफ थी उनके घर पर भी इमरान खान गए और वहाँ जाके फैमिली के साथ ताज़ियत की और फिर उसके बाद इमरान खान ने कामों की से शुरू किया। तो आज कामों की में ऐसा लग रहा था कि जैसे अवाम का समंदर हो। इमरान खान की जानिब से खिताब किया गया कामों की में और ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान पर मैं 10 अरब रुपए का हर्जाने का मुकदमा का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि इन चोरों को खुश करने के लिए फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना में मेरा नाम लिया। इमरान खान ने कहा कि हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। लोगों की मोहब्बत इतनी है, इतना जुनूनी इस्तकबाल है कि हम एक दिन में 10 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकार टीवी कवरेज बंद कर रहे हैं, लोगों और पाकिस्तान के अवाम को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते देखने से रोक रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन हम सोशल मीडिया की वजह से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन पर नज़र आ रहा है कि ये इनकलाब कितनी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा। ये शरीफ खानदान के घर का नौकर है और दूसरा इसको पीछे से भी हदायत आ रही हैं। मुझे मालूम है इसको पीछे से कौन उकसा रहा है क्योंकि इस गीदड़ में तो दम ही नहीं था ये सारा कुछ करने का। उन्होंने कहा कि मैं इस पर 10 अरब रुपए हर्जाना करूंगा, इस हर्जाने का दावा करूंगा। इसने इन चोरों को खुश करने के लिए मेरा नाम लिया, तो मैं इस पर 10 अरब का हर्जाना कह रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी दयानतदारी पर सवाल उठाया। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जब भी अदालत में केस लगेगा तो अगर एक भी गैर कानूनी चीज़ मैंने की हुई तो मैं अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद छोड़ दूंगा। इमरान खान ने कहा कि सिकंदर सुल्तान में जब तक अदालत में खड़ा करके तुमसे पैसे निकलवाऊंगा और वो पैसे शौकत खानम को मैं दूंगा ताकि तुम आगे किसी के कहने पर लोगों की साख इस तरह बर्बाद ना करो। उन्होंने कहा कि कुरम में कामयाबी पर मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि कभी दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि मैं 8 इलेक्शन में अकेला खड़ा होता हूँ और सारी जमातें मिलकर मेरे खिलाफ खड़ी होती हैं और 8 से 7 सीटें मैं जीत जाता हूँ। उन्होंने कहा कि कराची में जो पीपल्स पार्टी जीती तो वो सब जानते हैं कि वहाँ किस तरीके से रियासती मशीनरी, बदमाशी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से हुआ। और साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुल्क तब तगड़ा होगा जब मुल्क के इदारे मजबूत होंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारा दूसरी तरफ है तो कोई इदारा काम नहीं कर सकता। मुल्क की ताकत मजबूत इदारों में है और मैं अपने इदारों की मजबूती के लिए काम करता रहूँगा। बहरहाल इमरान खान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन खिताबात भी किए जा रहे हैं और उससे भी आपको हम आगाह करते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन नंबर है 148/2022 और ये इसमें जो टाइटल है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इमरान अहमद खान नियाजी। इसमें जो जवाब जमा करवाया गया है ऑनरेबल अदालत की तरफ से, उसमें जवाब में ये कहा गया है कि द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डेटेड 26/10/2022, the reports filed by the Islamabad Capital Territory Intelligence Bureau and the Services Intelligence (ISI) has been served upon the answering respondent. The answering respondent has been directed to file a written reply before this honorable court on or before 31/10/2022 after examining the material। कि जी मुझे ये कहा गया था कि मुझे ये रिपोर्ट दी गई थी, जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एजेंसीज की रिपोर्ट है, उसमें इस्लामाबाद पुलिस की है, आईबी की है और आईएसआई की रिपोर्ट है, वो मुझे दी गई। मैंने उनको मुलाहजा किया और मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं 31/10 को जो उससे पहले जवाब जमा करवाऊँ और मैं जवाब जमा करवा रहा हूँ। That given the factual detail contained in the reports filed before this honorable court and the need to truthfully reconstruct the events of 25/5/2022,
the answering respondent respectfully seeks extension from this honorable court. کہ میں عدالت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر جناب چاہتے ہیں کہ 25/5/2022 کے جو واقعات ہیں ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عدالت کو اسسٹ کروں اور عدالت میں سارے کے ساری جو چیزیں ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھوں، تو پھر مجھے ٹائم دیا جائے اور مجھے 3 نومبر تک کا ٹائم دیا جائے، میں جو ڈیٹیل جواب ہے وہ عدالت میں جمع کرواؤں اور تاکہ عدالت کے سامنے ساری چیزیں آ سکیں۔ اب تک جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ عدالت میں کہا گیا that the answering respondent respectfully submits that he was not aware of any statement or undertaking having been made before this honorable court، کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کون سی انڈرٹیکنگ دی جاتی رہیں، اور چونکہ میں لانگ مارچ کے ساتھ تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ عدالت میں کیا کاروائی ہو رہی تھی اور کون انڈرٹیکنگ دے رہا تھا، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا۔ before this honorable court on behalf of the senior leadership of the PTI، کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کے بہاف پہ کوئی عدالت میں کوئی دی جا رہا تھا، کوئی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی، یا میرے بہاف پر کوئی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی تھی ڈیورنگ دی کورس آف 25/5/2022 nor for of the details including as regular the ڈی چوک ایریا، کہ نہ مجھے یہ پتا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ نہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی انفارمیشن اس وقت ملی تھی جب یہ فیصلہ آ رہا تھا کہ عدالت میں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے میرے بہاف پر یا پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے بہاف پر، اور ساتھ ہی کہا کہ نہ مجھے یہ پتا تھا کہ 25/5/2022 کو جو ڈی چوک سے عدالت نے منع کیا ہے اور ڈی چوک کی طرف نہیں جانا، اور یہ جو آرڈر ہے یہ پاس ہوا تھا 6 بجے شام کو آن 25/5/2022، اور 6 بجے جو آرڈر پاس ہوا میرے نالج میں نہیں تھا اس وقت کہ ایسا کوئی حکم نامہ جاری ہوا ہے عدالت کی طرف سے، یا جو ہماری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یا یہ چیز کہ ڈی چوک کی طرف نہیں جانا، اس وجہ سے میں نے اعلان کیا اور میرے نالج میں نہیں تھا، کوئی ایسے میرے نالج میں نہیں تھی کہ ایسی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو، اور جس بات پر ایک خاص طبقے کو تکلیف بھی ہے کہ جو ریمارکس چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب دیتے رہے وہی عمران خان نے لکھ کے دے دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان لانگ مارچ کے ساتھ اس وقت کے حالات آپ سامنے رکھیں کہ کتنی زیادہ شیلنگ تھی اور کتنا زیادہ تشدد کیا جا رہا تھا۔ یہ جب 6 بجے کا ہے تو یہ اٹک پل عمران خان کراس کر رہے تھے اور اٹک میں پنجاب میں آ چکے تھے، اور اس وقت حمزہ شہباز کی جو پولیس ہے وہ انہوں نے وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، شیلنگ تھی، لوگوں کے برے حالات تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آگے ایک بس کھڑی کر دی گئی، بس بند تھی اور وہ اس کو ہٹاتے ہٹاتے کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت میرے نالج میں نہیں تھا کہ آپ کے سامنے کیا یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اور آپ کا حکم کیا ہے جو آپ نے 6 بجے دیا۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا دی آنسرنگ رسپونڈنٹ submits that he holds this August court in the highest regard, that no question arises of his unknowingly violation and undertaking made before this honorable court، کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں عدالت کے سامنے، اس عظیم عدالت کے سامنے اگر میں کوئی انڈرٹیکنگ دوں اور میں اس کو وائلیٹ کروں، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دی تھی، میرے نالج میں ہی نہیں تھا، اس وقت سرکمسٹانسز ایسے تھے، اس وجہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ اور ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا میں تو ایک عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد کرنے والا شہری ہوں، میں عدالتوں کے احکامات کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا، اور میں اس وجہ سے عدالت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عدالت مزید اگر کوئی تفصیلات مجھ سے چاہتی ہے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ In view of foregoing, it is respectfully prayed that the answering respondent may kindly be allowed further time to file a reply to the titled criminal original petition as desired by this honorable court through its order dated 26/10/2022. Any other deemed to the just and appropriate may also kindly be passed۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جی میں ڈیٹیل میں جواب دوں تو مجھے مزید ٹائم دیا جائے، میں 26/10/2022 کے احکامات کی روشنی میں جواب جمع کروا سکوں۔ عمران خان کی جانب سے میں نے آپ کو کہا تھا عمران خان کو اس معاملے سے بالکل الگ رہنا ہوگا، کیونکہ جب یہ 6 بجے کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد کچھ کنڈیشنز تھیں جو حکومت نے پوری کرنی تھی اور حکومت نے پوری نہیں کی تھیں، جو کنڈیشنز اب سامنے آ گئی ہیں، اور یہ کنڈیشنز آئی ہیں بابر اعوان صاحب اور فیصل فرید چودھری صاحب کے بیان میں، اور انہوں نے ایک تو عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ ہمارا نام حذف کیا جائے،
اور ہمیں جو بطور ہمیں نوٹس جاری کیا گیا، کیونکہ پاکستان بار کونسل بھی یہ مطالبہ کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈاکٹر بابر اعوان نے جو جواب جمع کروایا، جس میں کہا ہے کہ مقدمہ میں وہ نہ ہی فریق تھے، نہ ہی کسی ادارے کی رپورٹ میں ان کا نام لیا گیا ہے، حکومتی وکیل کی جانب سے لگایا گیا زبانی الزام کی کوئی حیثیت نہیں۔ جواب میں کہا کہ عمران خان کا نام کسی وکیل نے لیا، نہ ہی عدالتی حکم میں کہیں نام لکھا گیا ہے۔ 25 مئی کے عدالتی حکم میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ بابر اعوان نے کہا کہ عدالت نے سیکرٹری داخلہ ڈی سی اٹک کو عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا، تاہم حکومتی عہدیداروں نے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں کروائی۔ یہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور عمران خان کو میسج کنوے کرنا تھا، لیکن حکومتی عہدیداروں نے ملاقات ہی عمران خان سے نہ کی۔ خود کو خطرے میں ڈال کر بابر اعوان کہتے ہیں کہ میں خود کو خطرے میں ڈال کے حکومتی ٹیم سے ملنے گیا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ فیصل چودھری کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نہ تو فریق تھا، نہ توہین عدالت کیس میں مجھے کو نوٹس کیا گیا تھا، اور عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت فریق تھی، نہ ان کی میں وکالت کر رہا تھا۔ اس وقت بطور وکیل بھی وکالت نامہ جمع نہیں کروایا تھا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت کے کہنے پر ہی میں پیش ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے راستوں کی بندش پر درخواست دائر کی۔ ہائی کورٹ بار کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دیگر وکلاء کی طرح میں عدالت میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر پی ٹی آئی قیادت سے رابطے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ منگلا پل پر شیلنگ کھاتے اپنے بھائی فواد چودھری سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ بابر اعوان نے اسد عمر کو عدالتی احکامات سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایات لیں۔ بابر اعوان نے H9 اور G9 گراؤنڈ مہیا کرنے کے لیے کی گئی درخواست سے بھی آگاہ کیا۔ عدالت نے عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کرنے کا حکم دیا، انتظامیہ نے عمل نہیں کیا۔ عدالتی حکم پر حکومتی ٹیم سے ملنے کمشنر آفس گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمران خان سے رابطہ اور ملاقات لانگ مارچ کے بعد جو جون کے پہلے ہفتے میں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی میرا نام بھی حذف کیا جائے۔ یہ فیصل چودھری صاحب کی طرف سے جواب آیا، کیونکہ فیصل چودھری اور بابر اعوان صاحب کی حد تک تو پاکستان بار کونسل نے سٹینڈ لے لیا اور مطالبہ کیا کہ وکلاء کو، آپ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، آپ ان کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے۔ یہ وکالت کا جو بار اور بینچ کا جو تعلق ہے، اور جو پریکٹیشنر ایکٹ ہے، وہ اس کو جو پروفیشنل جو ایکٹ ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے وہ واپس لیں۔ عمران خان کی حد تک بڑا صاف ستھرا سٹانس ہے کہ 3-4 گھنٹے کا ٹائم تھا، مجھے نہیں پتا تھا، اور جب میں اسلام آباد پہنچا مجھے پتا چل گیا، میں نہیں گیا ڈی چوک پہ۔ تو اس وجہ سے عمران خان بھی اپنے آپ کو کلیئر کروانا ضروری تھا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے یا عمران خان کے نالج میں ہو یہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہے، اس میں چونکہ آج سماعت نہیں ہو سکی، جو اب تک میری رپورٹس ہیں وہ سماعت آج نہیں ہو سکی، اور آج جو لاسٹ 26/10 کو فیصلہ تھا، اس میں صرف میرا جہاں تک ماننا ہے وہ 26/10 کو یہ کہا گیا تھا کہ 31 کو آپ نے اپنا جواب جمع کروانا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 3 نومبر کو سماعت ہوتی ہے یا پہلے اس کے اوپر 5 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے۔ اور آج سماعت کے حوالے سے جو مزید کوئی ڈیٹیل ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔